اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، ماؤں، بہنوں، اب تک آپ نے پارہ نمبر 15 کا خلاصہ سنا ہے. آج 16ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں. سورہ کہف کا کچھ حصہ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ. یہ تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں. مکی زندگی کے درمیانی دور میں یہ نازل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جیسا کہ 15 پارے میں بتایا کہ اس کا کچھ حصہ 15 پارے میں ہے، 16 پارے میں کچھ حصہ ہے اس واقعے کا. تو بخاری کی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے میں. تو اللہ نے فوراً کہا کہ اے موسیٰ، تم سے بڑا عالم بھی ہے، تم سے بڑے عالم بھی ہیں جن کے پاس جاؤ، تم جا کے علم حاصل کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ان سے ملاقات کرنے کی. تو اپنے شاگرد کے ساتھ وہ سمندری سفر کرنے لگے اور بتایا کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں پر وہ ملیں گے. اور علامت اور مچھلی بھی تھی، جو مچھلی ان کے پاس جو کھانے کے لیے تھی وہ مچھلی وہ وہاں سے یعنی جب سمندری سفر میں تھے کسی جگہ رکے تھے، وہ مچھلی پانی میں گر گئی اور راستہ بنا لی، یہاں تک کہ ان کو راستہ مل گیا. تو دونوں گئے. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی. حضرت خضر علیہ السلام ایک نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں تم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. تو کہا کہ میں صبر کروں گا، تمہاری اطاعت کروں گا. تو ٹھیک ہے، انہوں نے لے لیا یہاں تک کہ وہ آگے بڑھے. تو خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے. کہا کہ تم تو سواریوں کو غرق کرنا چاہتے ہو، یہ بہت بری حرکت ہے، بڑی حرکت ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. تو کہا ٹھیک ہے، معاف کرنا، میں کچھ سوال نہیں کروں گا. پھر آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں ایک لڑکا کو دیکھا. خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور کہا کہ تم نے قتلت نفسا زکیہ، ایک معصوم لڑکے کو تم نے قتل کر دیا، تم تو ایک بڑا گناہ کا کام کیے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد سوال کروں گا تو تم مجھے اپنی صحبت سے دور کر دینا. پھر آگے بڑھتے ہیں تو ایک بستی کو جاتے ہیں. وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب ہے اور وہ بستی والے مہمان نوازی نہیں کی. تو خضر علیہ السلام نے پھر بھی وہ جو بستی میں دیوار گرنے کے قریب تھی اس کو درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تم اس پر معاوضہ لے لیتے کہ بستی والوں نے احسان بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی تم پر احسان کرتے ہو. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ تو میرے اور تمہارے درمیان کی جدائی ہے. اب یہ جو کچھ میں کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا. اور ایک تفسیر بیان کی، کہا کہ کشتی جس کو میں نے ڈیمیج کیا، کہا کہ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عائب کروں کیونکہ اس بار ایک بادشاہ ہے ہر اچھی کشتی کو نکال لیتا ہے. تو میں نے اسے ڈیمیج کیا، ممکن ہے کہ اس کشتی کو چھوڑ دے کیونکہ مسکینوں کی، غریبوں کی کشتی ہے. اور اس کے بعد بتایا میں نے لڑکے کو اس لیے قتل کیا، کہا کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے پیرنٹس مومن ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ سرکشی میں آ کر ان دونوں قتل نہ کر دے، اس لیے میں نے اس کو پہلے قتل کر دیا. اور وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور کہا کہ وہ جو دیوار جو میں نے کھڑی کی اس دیوار کے نیچے خزانے ہیں، یہ 2 یتیم بچوں کے خزانے ہیں. ان کے والدین بہت نیک تھے، وہ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے کو ان کے بچوں تک پہنچانے کا جو ذمہ لیا اور وہ صحیح سلامت رکھا، اس لیے میں نے ان پر وہ دیوار تعمیر کر دی. تو کہا کہ وما ھذا تأویل، یہ جو میں تعویل پیش کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے میں کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کیا. تو یہ واقعہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. تو خضر علیہ السلام ایک نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے،
علماء کے اختلاف ہے. بہرحال وہ ایک اللہ کے خاص نیک بندے تھے. وہ انتقال ہو چکے. بہت سے لوگ عقیدہ ہے نعوذ باللہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں. اہل تصوف کہتے ہیں خضر زندہ ہیں, وہ جنگل میں بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں, ایسے کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, وہ بھی انسان تھے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس طرح سے خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. اور اس کے بعد تیسرا مشہور واقعہ اس صورت میں ہے, وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ, جو ایک بادشاہ ہے بہت, جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی تھی, پورے ملک کو فتح کیا. بڑی حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا, کسی کو اتنی بڑی حکومت نہیں دی گئی تھی. ایک دفعہ انہوں نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا, پہلے مغرب کا رخ کیا, پھر مشرق تک سفر کیا, پھر شمال کی طرف چلے, پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کے کچھ لوگ تھے جو عجیب زبان تھی ان کی. انہوں نے کسی بھی طریقے سے ان کو سمجھا دیا کہ یاجوج ماجوج جو قوم ہمیں تکلیف دے رہی ہے تو ہمارے لیے کچھ دیوار کھڑی کر دیجئے. انہوں نے ایک مضبوط دیوار ان کے لیے تعمیر کر دی. تو کہا کہ دیوار جو نا جب تک رہے گی یاجوج ماجوج تمہیں نہیں ستائیں گے, لیکن جب قیامت کی قریب ہے تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی, پھٹ جائے گی. تو یاجوج ماجوج ایک قوم جو تکلیف دینے والی تھی, ان کے درمیان میں ایک دیوار کو انہوں نے تعمیر کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج دیوار کو چھاٹ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ کہا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب, عرب کے لیے بربادی ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان. بہرحال یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے جس میں اللہ نے سورہ کہف میں اس کا ذکر کیا. تو سورہ کہف میں 3 مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے. اس کے بعد سورہ مریم, سورت کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا. یہ سورت مکے میں آپ کے قیام کے درمیان دور میں نازل ہوئی, جب قریش آپ کا مذاق اڑانے لگے, تکلیفیں لینے لگے, ظلم و ستم کی حد ہو گئی, تپتی دھوپ میں ننگے بدن میں کھینچا گیا, سینے پر گرم گرم پتھر رکھے گئے, کتنے لوگوں پر ظلم کیا. تو حکم ہوا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے. تو وہاں کا بادشاہ جو نرم مزاج کا تھا, تو پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کیے. پھر 6 مہینوں کے بعد 80% مرد اور 11 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کیے. چونکہ حبشہ کے لوگ کرسچن تھے, عیسائی لوگ تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد معلوم ہو جائے پہلے مسلمانوں کو, تو اللہ نے سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو اللہ سورہ مریم کی ابتدا حروف مقطعات سے کرتا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اپنے یاد کرو تیرے رب کے اپنے بندے زکریا جس پر اللہ نے رحمت کیا. انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اے اللہ مجھے تو اولاد عطا کر, کمزور ہو چکا ہوں میں, میری عمر بڑی ہو چکی لیکن پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اللہ نے ان کو یحییٰ عطا کی, جبکہ یہ سب حضرت مریم علیہ السلام کے ریلیشن ہیں, خانوادے ہیں. اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایک پھونک سے حمل ٹھہرا. آخر مریم علیہ السلام بہت تکلیف محسوس کرتے ہوئے جب وہ حمل کے قریب ہوئی, یعنی بچہ جنم دینے کے قریب ہوئی, تو کنارہ کشی اختیار کر لی بستی سے. فجاء المخاض الى جذع النخلة, اس وقت وہ کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل هذا, اتنی تکلیف تھی مجھے, میری میموری چلی جاتی تو اچھی تھی. ایسی جناب اس کی فیلنگ تھی اس وقت. اللہ نے ان کے لیے کھجور کے درخت عطا کیے اور پانی کا انتظام کیا, کھاؤ پیو اور اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچاؤ. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ جب بستی میں آئے تو لوگوں نے انہیں تانا دیا, اے مریم تم نے کیسی حرکت کر دی. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات کیے تھے, کہا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب اور حکمت عطا کی, مجھے نبی بنائے گئے, ساری باتیں انہوں نے بتایا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو نصیحت کی اس کا ذکر کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ ہے. مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے, ہجرت کرنا انبیاء کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور ساتھ ساتھ اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے راستے پر ہو, جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو دین حنیف پر تھے, عقیدہ توحید پر تھے, وہ شرک سے دور تھے, اللہ کی بات کرنے والے تھے, شرک نہیں کرتے تھے. تم کیوں اپنے باپ ابراہیم کے دین کو چھوڑ چکے ہو؟ اہل مکہ اللہ نے سمجھایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کتنے اچھے انداز سمجھایا
وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہا کہ ابا جان تم کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان دشمن ہے ہمارا۔ اے ابا جان میں تمہارے پاس نصیحت لے کر آیا ہوں، میری اتباع کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ باپ نے کہا ابراہیم بس کر، تیری نصیحت اپنے پاس رکھ، اب اس کے بعد ایک جملہ بھی کہے گا تو پتھر مار کے میں رجم کر دوں گا۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے استغفار طلب کر رہا ہوں۔ دین کی خاطر باپ کو، گھر کو، وطن کو، بستی کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف نکل گئے، گھر بار چھوڑ کر۔ یہ ان کی ہجرت ہے، اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام جیسے نبیوں کا اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا، اور آخر میں اللہ نے مشرکین مکہ کے جو متکبرانہ انداز تھا، وہ رویہ ان کا جو تھا، کہا کہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے، ورنہ تمہیں جہنم تیار ہے۔ تو کہتے تھے ارجو الفریقین خیر، تو دو جماعت میں سے کون مضبوط ہے، کس کی جماعت مضبوط ہے، ایسے دنوں وہ فخر کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تمہیں جہنم بہت بری جگہ ہے تمہارے لیے، اللہ نے اس میں دھمکی دی۔ اور آخر میں بتایا، اس پارے کے آخر میں، شرکیہ کلمہ سے دور رہو، شرک سے دور رہو۔ شرک ایک ایسی بری عادت ہے، بری بلا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شرک کی وجہ سے آسمان و زمین بھی پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ تم نے رحمان کو اولاد مقرر کیے۔ یہ جملہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اس کے وجہ سے آسمان زمین پھٹ سکتے ہیں ان کنٹرول ہو کر۔ یہ اللہ نے اس صورت میں آخر میں ذکر کیا، کہا کہ تم سب آخرت میں اکیلے اکیلے آؤ گے۔ اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، اللہ نے اس نام سے پکارا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، طٰہٰ اے پیارے محمد، ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے مشقت اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، یہ تو نصیحت ہے، لمن یخشیٰ، اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ آسمان زمین کا خالق اللہ ہے، اللہ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، یہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو کہ ان کی زندگی میں آزمائش آئی، اور یہاں پر سورہ شروع میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تورات عطا کی اس کا ذکر کیا کہ جب کوہ طور پر پہنچے، آواز آئی اے موسیٰ اپنی چپل نکال دو، اپنے جوتے نکال دیے، اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے بات چیت کی، اور اس کے بعد اللہ نے تورات عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو آگے، اور پھر ان کے بھائی ہارون کو اللہ نے نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ احسانات کی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بچپن میں وہ کیسے جو وہ ان کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دیا، یہاں تک کہ وہ فرعون کے دربار میں پہنچے، اللہ نے وہاں پر ان کی پرورش کی، فرعون کی نگرانی میں۔ یہ سب باتیں اللہ نے اس میں ذکر کیا، اور بتایا کہ موسیٰ ہارون تم جاؤ فرعون کے پاس، دین کی دعوت دو، نرمی سے کہو، امید ہے کہ وہ سدھر جائے، سنور جائے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن فرعون ماننے کے لیے تیار نہ تھا، نشانی بتائے، جادو کہا، آخرکار پورے جادوگروں کو بلایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو ایک بہت بڑا اژدہا بنا، سب لاٹھیوں کو، سب سانپوں کو اس لاٹھی نے نگل لی، تو جتنے جادوگر تھے سب مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ بار بار قرآن میں 25 سے زائد مرتبہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، آپ اس سے پہلے بھی 90 بارے میں بھی اس کا تذکرہ سن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سامری کا ذکر کیا، جو سامری بچڑا بنایا تھا، جس کے پھونک مارنے سے اس میں آواز آتی تھی۔ بنی اسرائیل کے بہت بڑی تعداد نے اس کی بات مان کر اس کی پوجا کرنے لگے، آخرکار موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے ان کے اس حرکت پر۔ سامری کو ایک پنشمنٹ دی گئی کہ زندگی بھر تو کہے گا لا مساس، مجھے کوئی ٹچ نہ کرے، تو ایسے وہ بھٹکتے بھٹکتے جنگل میں چلا گیا اور وہیں پر وہ ہلاک ہوا۔ اللہ نے سامری کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا اے امت محمدیہ، اے آدم کے اولاد، تمہیں شیطان وسوسے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ کو نکالا تھا جنت سے، ویسے تمہیں جنت سے محروم نہ کر دے۔ اور کہا کہ اللہ نے جو میری نصیحت کو بھول جائے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ ہم اس کے اکنامک لحاظ سے اسے ہم سخت کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، اور قیامت دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمى، کہے گا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا بنایا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ نے کہا جیسے تمہیں نصیحت کو بھول گیا، آج میں تجھے ایسے چھوڑ دوں گا۔ آخرت کا عذاب سخت ہے، یاد رکھو۔ اللہ نے اس میں وعیدیں سنائی، اور آخر میں اللہ نے بتایا فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کرو
جو کچھ کفار کہتے ہیں آپ کو جملے کستے ہیں آپ پر، صبر کرو، تسبیح بیان کرو، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور تم دنیا والوں کو نہ دیکھو، اور دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کی زندگی دیکھو۔ اور کہا کہ نماز کا حکم دو، خود جمے رہو، ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے اور ہم بھی رزق دینے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں سورہ طہ کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا۔ بہرحال یہ پارہ نمبر 16 کا مختصر خلاصہ ہے، بس یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔